کہ جب میں اسباب میں اپنا وقت لگاؤں گا ہاں تو ہمارا ایمان کمزور ہوگا. وہ بیٹا ہوگا کیونکہ عذاب کا ایک دن آئے گا نا. اب آپ یہ بتاؤ کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب سب اسباب میں جانے سے کمزور ہو جائے گا ہاں تو جس دن ہمارے سامنے کوئی ایسے حالات آ گئے کہ ہمارے سامنے ہمارے کمزور ہونے کا مطلب نہیں ہوتا ہمارا یقین کمزور ہی، کیونکہ ہمیں ایمان سیکھا ہی نہیں سرے سے. پہلے سے ہم لوگوں نے ایمان کو نہیں سیکھا. کہاں سیکھا ہم ایمان کو؟ ہمارا ایمان نے، ایمان ہے کمزور. ہاں ایمان ہے کمزور چونکہ ہم صحابہ نے تو ایمان سیکھا سیکھے نہیں. تھے نا، ہم ایمان نہیں سیکھے. نہیں تو ہم سیکھے نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہم سیکھنے کی نیت تو کر چکے نا. ہاں نیت کر چکے ہیں، لیکن ویسا اللہ تعالیٰ وہ ایمان دیں گے جیسے صحابہ کو جیسا وہ سبق ہمارے دیے ہیں ویسا ہم لوگ کو نہیں سیکھیں گے. اس لیے تو کہ ہمارے کو کیا ہے دنیا میں جانے سے کیا ہوتا تو اللہ کا غیر کا یقین زیادہ ہوتا، کیونکہ زیادہ وقت ہمارا اللہ گھر پہ لگ رہا ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سب کچھ چھوڑ دیں. ہاں آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں اچھا، بچے بھی ہوں گے؟ ہاں بچے بھی ہے، بچے وہ ہے. والدین ہیں؟ ہاں آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں. ہاں آپ کے ذمہ ان کے حق کو ادا کرنا ہے. وہ آپ ہاں مزدوری کر کے ادا کریے، ہاں دکان کر کے ادا کریے، ہاں. کیسے بھی ادا کریے. تو اس کا مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں جی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے مزدور کرے تو میرے وہاں سے پیسے آتے، وہ پیسوں سے میرے بیوی بچوں کا گزرن ہوتا، ان کا ضرورت پورے ہوتی. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے اللہ نے ان کے حق رکھے ہیں آپ کے اوپر. ہاں حق کے لیے تو ایمان بدل گیا نا. نہیں ایمان کیوں بدل جائے گا؟ آپ تو حقوق کو ادا کرنے جا رہے ہیں. آپ کون سا کیا ہو گیا میرے لیے تو اس میں نہیں ہوتا، میرے بیوی بچوں کے لیے میں جاؤں گا کماؤں گا. اللہ غیر ہی ہے، وہ اللہ کا گھر جائے اللہ کا گھر جائے اختیار کر کے اس میں جو بھی آئے گا معاوضہ وہ لے کر میں ماں بچوں کو کھلاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضرورت سے اس سے کیا ہے میرے ماں بچوں کی ضرورت پورے ہو رہی ہے. نہیں، یہ آپ کی سوچ ہے، یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کے ذمہ جو حق ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے؟ ہاں ان سے آپ کو ایمان کا مذاکرہ کرتے رہنا ہے کہ جس طریقے سے اللہ جیسا یہ جو تعالی. آپ بتا رہے ہیں جی یہ کون سے صحابہ کی زندگی سے آپ ایسا ثابت ہے کہ آپ خود اپنے طرف سے بول رہے ہیں یا کوئی صحابہ کی زندگی سے ایسا ثابت ہے؟ بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے. دکھاؤ میرے کو، بتاؤ کون سے صحابہ کی زندگی میں. دیکھیے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ ایمان کے علاوہ ہاں ایمان کے علاوہ ہاں عمل میں صحابہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے. ہاں ایمان میں صحابہ نمونہ ہیں، ہاں عمل میں نبی نمونہ ہے. ٹھیک ہے. ایمان میں نبی نمونہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کا ایمان وہ بہت اعلیٰ سطح پر ہوتا ہے. ہاں جیسے اللہ کے نبی نے اللہ کی زیارت کی بے شک. تو وہ ایمان کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے جیسے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. صحابہ نے کاروبار نہیں کیا. نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا ہے ایمان اسی کا کیا ہے نا. صحابہ سب سے پہلے ایمان اسی کے ہیں، بعد میں کاروبار کیے ہیں. ان کا یقین نہیں تھا ان کو کہ ان کا کوئی ایمان بنا کر کام کیے ہیں. وہ ابھی دیکھیے ہمیں ایمان کو نہیں سیکھے نا. اس کا مطلب یہ ہے. یہ ہماری بات سمجھو، مکی زندگی کے اندر جو 13 سال گزرے ہاں ان 13 سالوں میں جو تعداد تھی، جو آتے تھے، ہاں ان کو اللہ رب العزت کو نمونہ بنانا تھا. ہاں یہ تعداد جو تھوڑی سی تعداد تھی ہجرت تک 125 کی تعداد رہی صحابہ کی 13 سالوں میں. یہ تعداد، یہ مکی زندگی کی ترتیب یہ ہے کہ یہ سبب میں گئے ہی نہیں. انہوں نے جس دن کلمے کی گواہی دے کر اسلام میں داخل ہوئے یہ تعداد یہ پھر ایمان کے سیکھنے پر ہی گئی، یہ سبب میں نہیں گئے. اب مدنی زندگی کے اندر آئیے، یہ مکی زندگی کی ترتیب ہے. یہاں کوئی صحابی سبب میں گئے نہیں،
اور جو کچھ ان کے پاس مال تھا، جو کچھ تھا وہ مال بھی اللہ نے ان سے خرچ کرا لیا۔ اب آئیے مدنی زندگی کے اندر۔ مدنی زندگی کے اندر صحابہ کی ایک تعداد وہ تھی جو نہیں گئے، بالکل نہیں گئے، اور ایک تعداد وہ تھی جو سبب میں جاتے تھے۔ دونوں تعدادیں ملیں گی آپ کو، پڑھ لیجئے گا۔ اب یہ جو سبب میں جاتے تھے ان میں کیا جو گئے ہیں سب کا ایمان کمزور ہو گئے؟ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ میں کیا بولا چاہ رہا تھا، صحابہ نے ایمان کو سیکھا تھا۔ ایمان سمت عمل ہوا، انہوں نے سب سے پہلے ایمان کو سیکھا، بعد میں سیکھا، ایمان سیکھا تھا انہوں نے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم لوگوں نے ایمان کو نہیں سیکھا۔ دیکھیے یہ تعلم الایمان جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، یہ عبداللہ ابن عمر غالباً سنا اب بہنوں بھی میں سنا ہوں، ہاں جا کے کعبے کے اندر جا کے اعلان کرتے تھے، ہم نے سب سے پہلے کیا ایمان کو سیکھا، بعد اسلام کو سیکھا، بات کو قرآن کو سیکھا۔ وہاں ایمان کے سیکھنے کا ماحول تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ایمان کو سیکھنا کوئی کام ہی نہیں سمجھا گیا، نہیں سمجھا گیا، صحیح بات ہے، ایمان کو سیکھنا کوئی کام نہیں سمجھا گیا۔ وہی تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، اب جب ایک ماحول ایسا بن چکا ہے، آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے، ہم تو کسی کو مشورہ نہیں دیتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیجئے، وہ اس کی کیفیت ہے، وہ چھوڑ دے، اس کا معاملہ ہے۔ آپ اس زمانے میں اگر آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے، آپ کو گھر کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے اعزاء و اقارب جو بھی ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے، وہ بھی آپ کو ایمان نہیں سیکھنے دیں گے۔ سیکھنے دیں گے؟ وہ آپ کو ایمان سیکھنے ہی نہیں دیں گے۔ وہ آپ کو یہاں لا کے پھنسائیں گے کہ یہ ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتا، یہ باپ ہے ہمیں کپڑا نہیں دیتا، یہ باپ ہے یہ کھانے کا انتظام نہیں کرتا۔ آپ تیار کریے اپنے بیوی بچوں کو ان صحابی کی طرح جن کے گھر میں فاقہ ہو گیا، وہ اپنے فاقہ چھپانے چلے گئے جنگل، اور ان کی بیوی فاقہ چھپانے کے لیے تندور میں آگ جلا دیا تاکہ گھر سے دھواں ہوگا تو محلے کے لوگ سمجھیں گے ان کے ہاں کھانا بن رہا ہے، لکڑی جلا دی۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول یہ ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ دیجیے، آپ بھی نماز سے پرورش لیجیے، بیوی کو بھی لگائیے، ماں باپ کو بھی لگائیے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول یہ نہیں ہے تو آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو، آپ کو حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اب وہ الگ چیز ہے، آپ اس درجے کی نماز بنا لو، آپ نماز سے لے کر ان کے حقوق ادا کرو، چاہے سبب سے لے کر ان کے حقوق ادا کرو۔ وہی نا صاحب، ہمارا وہ حال تھا، وہ حال نہیں، اس لیے تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ آپ کے ذمے، ان کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لو، شاید بیان میں سنی ہوگی، نہیں سنی ہے تو پھر سے میں دہرا دیتا ہوں۔ جو ہم نے کہا اس کے آگے ہم نے یہ بھی کہا کہ جو آپ سبب سے لاؤ گے اس سے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کرو گے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم لائیں گے تو ہم ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، کیسے یہ ہو پائے گا؟ تو اس کے لیے دیکھیے ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ایک مہینہ پہلے، سوا مہینہ پہلے رمضان میں آپ اور ہم، اللہ نے رمضان کے روزے رکھوائے، 15 گھنٹے افطار کا وقت ہوتا ہے تقریباً، کہیں کچھ کم کہیں کچھ زیادہ۔ 15 گھنٹے تمام چیزیں مہیا تھیں، ہم نے روزہ رکھا نہیں رکھا۔ بھائی مثال کے طور پر آپ نے سحری کھائی، گرمی کا موسم ہے ہمارے یہاں، آپ کے یہاں کیسا موسم ہے ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس گرمی کا موسم تھا جی۔ اب 10 بجے پیاس لگی آپ کو، پانی موجود ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟
क्यों आप पी लेते थे? हाँ अरे पीते थे? नहीं ये अल्लाह हुक्म है रोजे में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि 12 बजे 1 बजे 2 बजे भूख लगी आपको, हाँ जेब में पैसा था, हाँ बाजार से कुछ लेके खाया? नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? ये अल्लाह हुक्म है रोजा एक रोजे में है। भाई इसीलिए तो हमने नहीं खाया कि वहां हमको अल्लाह का ध्यान था। हाँ भाई अगर ध्यान ना होता, हाँ भाई रोजे में कुछ खाते पीते इसीलिए तो नहीं कि अल्लाह का ध्यान रहता है। हाँ अच्छा अगर ध्यान हट खाना गया, मना है ना, रोजे में खाना मना है ना, इसलिए तो अरे तो ध्यान ये अलग चीज है। नहीं, ध्यान अलग चीज नहीं है, हाँ जिसने मना किया उसका ध्यान है, हाँ तभी तो रुक गए हो आप। हाँ वो अल्लाह ने मना किया है ना, सुबह शाम तक रोजा भाई मना अल्लाह ने किया, हाँ किसने मना किया? रोजा तो क्या है, खाना सुबह से शाम तक तो खाली पेट रहना ना, उसको खाने का हुक्म नहीं है, उसको खाना छोड़ना है ना। अरे बात तो सुनो, हाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप खा लो, हम ये कह रहे हैं वो अल्लाह ही का ध्यान तो था जो हमें रोके रखता था 15 घंटे तक। हाँ कोई बात और थी? नहीं 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 भाई अल्लाह ही का ध्यान तो आ जाता था जब प्यास आती थी और पानी मौजूद होता था, तो हमको अगर पानी नहीं पीते थे तो अल्लाह ही का ध्यान तो आ जाता था कि अल्लाह देख रहा है और अल्लाह से हमने वादा किया है कि मैं रोजा से हूँ, मैं गुरूब तक रोजा अफ्तार नहीं करूंगा। यही चीज तो हमको रोकती थी भूख प्यास में, अल्लाह का ध्यान ही तो रोकता था, कोई चीज और थी? अच्छा ध्यान हट गया, ध्यान हट गया, अब आप पी लो, तो अल्लाह ने कहा चलो जिस वक्त तुमने पिया उस वक्त ध्यान हटा था, रोजा नहीं टूटता है। अगर भूल के आप पी लो तो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? पानी तो पी लिया। भूल के पिया ना, तो उस वक्त हमें अल्लाह का ध्यान नहीं था, इसीलिए तो रोजा नहीं टूटा। खाना खा लिया तो रोजा नहीं टूटा। लेकिन अगर हमें ये ध्यान है कि हम रोजे से हैं, यानी अल्लाह का ध्यान है, और एक घूंट भी पानी अंदर चला गया तो रोजा टूट जाता है। रोजा ही नहीं टूटता है, 60 रोजे रखने पड़ेंगे। इसी तरतीब पर हमको 11 महीने की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि हमारी जेब में कुछ भी हो, हम लाएं कुछ भी, उससे अपनी जरूरत अहद कर लें कि पूरी नहीं कर लें। उससे जिनके हुकूक हैं, खाली बीवी बच्चों के हुकूक नहीं है, माँ बाप के हैं। अगर आपने माल कमाया है तो हुकूक आपके ऊपर जितने भी हैं वो सारे हुकूक अदा करने पड़ेंगे। मेहमानों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, बीवी के, बच्चों के और मिस्कीनों के, पड़ोसियों के, जितने हुकूक हैं, यतीमों के, वो सारे हुकूक आपको उसमें से अदा करने पड़ेंगे। अच्छा दूसरी चीज ये है, अगर आप इस पर तैयार हैं कि नहीं हम तो सबब से नहीं लेंगे, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बुरा अमल है, ये अफजल अमल है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, आपको नहीं रहने दिया जाएगा। सही है, ठीक है। आप इस सतह पर आकर, जो लोग इस सतह पर आते थे वो जंगल चले जाते थे, वो इंसानों से दूर हट के कहीं चले जाते थे, क्योंकि जानते हैं कि इंसानों के बीच में रहकर हम इस सतह पर अपनी जिंदगी को लाएंगे तो ये हमको छेड़ते रहेंगे, ये हमको ईमान नहीं सीखने देंगे, ये हमको उलझाए रहेंगे। इसलिए देखो पहले औलिया अल्लाह वो जंगलात में चले जाते थे, वो इंसानों से इसीलिए हट के चले जाते थे कि हम तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए सबको लात मार के बैठेंगे, और ये जो जमात है फतवा देने वालों की, ये तो कह देगी कि ये राहिब है, ये तो रहबानियत कर रहा है, ये गुमराह हो गया है।
تو ہم کو چھیڑتے رہیں گے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑ ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے وہ سب کے بیچ سے غائب ہو کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ جنگل نہیں جا سکتے، ہمارے یہاں وہ جنگل ہی نہیں بچے۔ اب تو اگر آپ جنگل چلے جاؤ گے تو پتہ نہیں کس کیس میں اندر کر دیے جاؤ کہ کیا پلاننگ یہاں بنا رہے ہو بیٹھ کے۔ تو جنگل تو آپ نہیں جا سکتے ہو۔ بیوی بچے ہیں، آپ یا تو ان کو آزاد کر دو، آپ کے حقوق سے وہ آزاد ہو جائیں، اور یا تو آپ کے ذمے ہیں آپ کو ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور جس وقت آپ ان کے حقوق ادا کریں اپنے بیوی بچوں سے مذاکرہ کرتے رہو کہ دیکھو میں تمہارا باپ تو ہوں، بیوی سے کہو میں تمہارا شوہر تو ہوں، میں تمہارا رازق نہیں ہوں، وہ اللہ ہے۔ اس لیے اب جس ترتیب پر آپ زندگی گزار سکتے ہیں وہ آپ کو اختیار ہے، گزاریے، ہم کہاں منع کر رہے ہیں۔ صحابہ میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ صحابہ میں بتائیے، تو صحابہ میں دونوں ترتیبیں ملیں گی۔ مکی زندگی کے صحابہ کہیں نہیں گئے، آپ نہیں دکھا سکتے، کوئی نہیں دکھا سکتا ہے مکی زندگی کے اندر صحابہ گئے ہو۔ مدینی زندگی کے اندر آپ کو ملے گی تعداد جو سبب میں گئی ہے، لیکن یہ تعداد آپ کو صحابہ میں کسی کی نہیں ملے گی کہ انہوں نے اپنی حاجت کے لیے کوئی سبب اختیار کیا ہو۔ وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے انہوں نے نماز کا عمل ہی لیا۔ یہ دونوں مل جائیں گے، آپ ہم سے بحث نہ کریں، آپ خود ہی دیکھ لیجیے، دونوں ترتیبیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور میں تو مشورے کے طور پر یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے حقوق ادا کریے لا کر، تاکہ لوگ آپ کو اطمینان سے اللہ کے اور آپ کے درمیان جو معاملہ ہے اس میں وہ دخل نہ دیں، انہیں تو وہ آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور چاہے آپ گوسہ نشین ہو کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو کوئی سکون لینے دے بتائیے گا۔ تو یہ آپ سے کون کہتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہاں جان لو جا کر؟ آپ اللہ سے مانگو